وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا
انا خلقناہم من طین لازب فاستفتہم، پس آپ ان سے پوچھئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یعنی مشرکین مکہ سے پوچھیں، اہم اشد خلقا، کیا یہ زیادہ سخت ہیں تخلیق کے اعتبار سے، ام من خلقنا، یا جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ وہ کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے۔ وقالوا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، وہ کہتے تھے کہ یہ تو لوٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا انہیں پیدا کرنا دوبارہ یہ زیادہ مشکل ہے یا جسے ہم نے پیدا کیا ہے؟ جنہیں ہم نے پیدا کیا سے مراد آسمان اور زمین ہے، پہاڑ ہیں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ کیا پہاڑ، آسمان، زمین جیسی مخلوقات کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ ان انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ ایک اور جگہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کو پیدا کرنا یہ لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، زیادہ بڑی تخلیق ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ ان کی تخلیق زیادہ سخت ہے یا جنہیں ہم نے پیدا کیا یعنی آسمان و زمین؟ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے لیس دار مٹی سے۔ طین کہتے ہیں ایسی مٹی جو کیچڑ والی ہے، جس کے اندر پانی ہے، اور لازب سے مراد لیس دار۔ ان کو ہم نے لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لازب سے مراد ایسی مٹی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے، لیس دار ہو۔ تو انسانوں کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ بعض آیات میں ہے کہ انسانوں کی تخلیق خشک مٹی سے ہوئی ہے۔ خشک مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے، تراب سے تھے، وَآدَمُ مِن تُرَاب۔ بعض آیات میں ہے کہ انسان کو طین سے پیدا کیا۔ طین کہتے ہیں کیچڑ والی مٹی کو، ایسی مٹی جس کے اندر پانی وغیرہ ملا ہو۔ یہاں اس کو طین لازب قرار دیا کہ لیس دار مٹی۔ تو لیس دار مٹی جو ہے وہ اس کے اندر اب طین کے ساتھ ایک مزید صفت آ گئی۔ بعض آیات میں ہے کہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ ایسی مٹی من صلصال جو کھنکھناتی مٹی ہے، من حمأ جو سیاہ اور بسیدہ مٹی ہے، جو کھنکھناتی ہوئی اور بسیدہ مٹی ہے۔ بعض آیات میں فرمایا سورہ رحمان میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی ٹھیکری کی طرح مٹی سے پیدا کیا۔ فخار ایسی مٹی کو کہتے ہیں جسے آگ پر تپایا جائے۔ تو یہ اصل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان آیات میں، یہ در حقیقت اللہ نے انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا یہ اس مٹی کے مختلف مرحلے ہیں۔ وہ مٹی لمبا عرصہ اللہ نے اس کو رکھا، پہلے وہ خشک مٹی تھی، پھر اس کو گیلا کر کے کیچڑ والی مٹی بنا دیا گیا، پھر اس کے اندر کوئی لیس دار مادہ اس کے اندر رکھا گیا، پھر اس کو لمبے عرصے کے لیے رکھا گیا کہ وہ بدبودار ہو گئی، سیاہ گلی سڑی ہو گئی، اور پھر اس کو آگ پہ تپایا گیا۔ تو وہ یہ سارے مرحلوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے، جب مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ نے لیس دار کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا ہے، جو اس حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے، اس انسان کو اللہ کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوقات کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ وہ آسمان و زمین جیسی مخلوقات بھی اللہ نے ہی بنائی ہیں۔ جب وہ اللہ نے بنائی ہیں تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔
بل عجبت ویسخرون، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ تعجب کر رہے ہیں ان کفار مکہ پر کہ یہ اللہ پر کیسے کیسے اعتراض کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جن کے بارے میں یہ خود مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے خالق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق ہیں، اس اللہ کی قدرتوں کو یہ خود مانتے ہیں، اس کے باوجود یہ جب اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے تھے کہ کفار مکہ کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ تو تعجب کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کی کیا صورتحال ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ انکار کی ایسی کیفیت میں ہیں جو انکار سے آگے بڑھ کر تمسخر تک پہنچ گیا ہوا ہے۔ آپ تعجب کر رہے ہیں ان کی بے عقلی پر اور یہ تمسخر اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور انہیں جب نصیحت کی جائے تو یہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں درد دل کے ساتھ ان کے فائدے کے لیے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہ قیامت کے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں، یہ نصیحت پکڑتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کوئی معجزہ دکھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، یستسخرون، یہ تمسخر اڑانا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انکار کی اور مخالفت کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ اب معجزوں پر بھی توجہ کرنے کی بجائے، غور کرنے کی بجائے ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ایسے ایسے معجزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو انہوں نے خود منہ سے مانگے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ جو بھی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں پرانا جادو چلا آ رہا ہے، انہوں نے اس کو بھی جادو قرار دے دیا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلا دیا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ تو یہ اب انکار کی ایسی کیفیت کو پہنچ چکے ہیں کہ کوئی نشانی بھی دیکھ لے، معجزہ بھی دیکھ لیں تو تب بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا کفار مکہ نے، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ کیا چیز؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، بسیدہ ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد، بسیدہ ہڈیاں ہونے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ رکھنا، یہ تو ایک جادو ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا اور ہمارے پرانے آباء و اجداد بھی جو ہم سے اتنا پہلے عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں، اور جب وہ بعد الموت پہ یقین نہیں رکھتے، پھر ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، اب دنیا میں پھر جو مرضی انسان کرے۔ قل، اے اللہ کے نبی آپ ان کو جواب دیں، آپ فرما دیجئے نعم، ہاں، وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہوگے، تم اٹھائے جاؤ گے لازماً، اور پھر اس وقت تم اس طرح تمسخر نہیں کر رہے ہوگے، پھر اس وقت تم ذلیل ہوگے۔ پھر قرآن کریم میں یہ بعث بعد الموت کا عقیدہ اور وہ مشرکین مکہ جن جن عقائد کا انکار کرتے تھے، ان عقائد کو بڑی تفصیل سے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، تم البتہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے اعمال کیے تمہیں ان اعمال کی ضرور خبر دی جائے گی۔ یہاں فرمایا کہ کہہ دیجئے ہاں وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہوگے اس وقت تم اس کیفیت میں نہیں ہوگے، ماننے کی کیفیت میں یا مذاق اڑانے کی کیفیت میں، اس وقت نہیں ہوگے جب اللہ کے حضور تم میدان محشر میں اکٹھے ہوگے، تب تو تم ذلیل ہوگے۔ اور دوسری آیات میں فرمایا کہ
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ ذلیل ہوں گے. تو یہاں فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، میدان محشر جب لگا ہوگا تو وہ سب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے اور ذلیل ہو کر حاضر ہوں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس سوائے اس کے کہ نہیں وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، بس اچانک ہی وہ سب دیکھنے لگیں گے. وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، کیا مطلب؟ ایک ہی سور پھونکا جائے گا. اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام ایک ہی دفعہ پھونکیں گے. کوئی اللہ کو اس کے لیے بہت لمبے چوڑے انتظامات نہیں کرنے پڑیں گے، کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی نفخہ ہوگا اور سب کے سب قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. اچانک یہ سب دیکھنے لگیں گے زندہ ہو کر. جی ممکن ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہمیں گمان ہے شاید قیامت ہو جائے، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. اگر شاید قیامت ہو جائے تو اس شاید قیامت ہونے کے لیے تھوڑی سی نیکی بھی کر لیتے تھے، یا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. بھی انسان کی فطرت کے اندر تو نیکی موجود ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مطمئن کرنے کے لیے. بعض لوگ بڑے گناہگار ہوتے ہیں، ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، لیکن اپنی ذہنی تسلی کے لیے بعض دفعہ کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یا باوجداد کی رسم پہ عمل کرنے کے لیے. تو بعض تو کھلم کھلا انکار کرتے تھے، بعض کہتے تھے شاید قیامت ہو جائے. ہم قرآن کی آیت ہے، ہم موہوم سا خیال کرتے ہیں شاید قیامت ہو جائے، ہمیں یقین نہیں ہے، بعض یہ کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ بس سوائے اس کے کہ نہیں وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، سب دیکھنے لگیں گے. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں، یہ تو بدلے کا دن ہے. جب قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور وہ سب کے سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے زندہ ہو کر، دوڑتے ہوئے میدان محشر میں پہنچیں گے. اب وہاں جنت جہنم اور ہر چیز سامنے ہوگی، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو بدلے کا دن آ گیا. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ جواب ملے گا ان کو ان کی اس بات کا. یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے، ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمیں زندہ کون کرے گا. تم اس قسم کے اعتراض کرتے تھے. یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس میں تم آج موجود ہو. تم اس کو تم جھٹلاتے تھے، اب یہ فیصلے کا دن ہے. یہ کون کہے گا؟ بعض کہتے ہیں یہ مومن ان کو جواب دیں گے، بعض کہتے ہیں فرشتے ان کو جواب دیں گے. فرشتے کہیں گے ہاں یہ وہ دن ہے، یا مومن کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ہم تمہیں دنیا میں کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، مان لو، اصلاح کر لو، تم نہیں کرتے تھے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، اکٹھا کر لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم اور ان جیسے اور لوگوں کو بھی، وما كانوا یعبدون اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے. اب حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، اکٹھا کر لو ظالموں کو. وازواجہم سے مراد ازواج کا معروف معنی تو ان کی بیویاں، تو بعد نے ان کی بیویاں معنی کیا. زیادہ تر مفسرین نے ازواج سے مراد ان جیسے اور لوگ کیے. ظالموں کو اکٹھا کر لو اور ان جیسے لوگوں کو، ان سے ملتے جلتے لوگوں کو. ظالموں کے ساتھ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، مشرکوں کو اور سودیوں کو اور سود کھانے والوں کو، اللہ کے ساتھ بڑے بڑے جو گناہ کرنے والے ہیں، تو یہ ایک جیسے برے اعمال والوں کو اکٹھا کر لو. انہیں بھی اکٹھا کر لو اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے یعنی اللہ کے علاوہ، ان کو بھی اکٹھا کر لو، یعنی ان کے شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو. فرشتوں کو خطاب ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اکٹھا کر لو آج ظالموں کو اور ان جیسے لوگوں کو بھی، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی ان کے شریکوں کو. فہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو راستہ دکھاؤ جہنم کا راستہ. ولیعذ باللہ. وقفوہم، ذرا روک لو انہیں، ابھی ذرا جہنم میں نہ لے کے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ لیکن درمیان میں حکم ہوگا ذرا انہیں روک لو. انہم مسئولون، بے شک ان سے سوال ہونا ہے. ابھی یہ سوال کیوں ہوگا؟ یہ سوال صرف ان کی حسرت بڑھانے کے لیے، ان کی ڈانٹ تان و تشنی ان پر کرنے کے لیے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اب سوال ہوگا. پہلے حکم ہوگا کہ انہیں لے جاؤ جہنم کی طرف، پھر حکم ہوگا ذرا کچھ دیر کے لیے روک لو، ذرا ان سے
کچھ سوال ہونے ہیں، ان کو روک لو، وقفوہم، اور روک لو ان کو، بے شک یہ سوال کیے جائیں گے۔ کیا سوال ہوگا؟ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تم دنیا میں کہتے تھے ہمارے تو بڑے اعوان و انصار ہیں، ہمارے تو بڑے جتھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ام یقولون نحن جمیع منتصر، دنیا میں وہ کہا کرتے تھے جب ان کو نبی کہتے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، وہ کہتے تھے نحن ام یقولون نحن جمیع منتصر، ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، ہم تو غالب آنے والے لوگ ہیں، ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ سارا جو جتھا ہے یہ شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ دنیا میں بھی اس طرح ہوگا، دنیا میں بھی ان کا جتھا جو ہے وہ شکست کھا جائے گا، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، آخرت میں بھی یہ جتھا کام نہیں آئے گا۔ تو اب پہلے حکم ہوگا انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ، پھر حکم ہوگا ذرا انہیں روک لو کچھ دیر کے لیے، ذرا ان سے سوال ہونے ہیں، اور پھر سوال کیا جائے گا ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا، آج ایک دوسرے کی مدد کرو، آج اپنے شریکوں کو بلاؤ، آج اپنے اعوان و انصار کو بلاؤ، آج ذرا جہنم سے بچ کے دکھاؤ۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ تو آج کے دن بڑے فرما بردار ہوں گے، آج کے دن بڑے تابع فرما ہوں گے، آج کے دن چوں بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آمنے سامنے ہوں گے ان میں سے بعض پر، یتساءلون، وہ سوال کریں گے۔ جہنم کے اندر بھی کئی موقع اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، جہنم کے اندر جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، متکبر قسم کے لوگ کمزور لوگوں سے سوال کریں گے، کمزور لوگ متکبر لوگوں پر اعتراضات کریں گے، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، یہ سوال و جواب اور یہ ان کے آپس کا مناقشہ، مکالمہ، یہ جہنم کے اندر بھی ہوگا اور جہنم سے پہلے میدان محشر میں بھی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ابھی جہنم میں جانے سے پہلے ایک دوسرے کی طرف منہ کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، مجرم لوگ، جہنمی لوگ کیا سوال کریں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس داہنی جانب سے۔ کون کس کو کہے گا؟ کمزور لوگ، طاقتور لوگوں کو، متکبر قسم کے لوگوں کو، سردار قسم کے لوگوں کو، جنہوں نے انہیں دنیا میں گمراہ کیا، تو کمزور لوگ ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ تم تو دنیا میں ہمارے پاس داہنی جانب سے آتے تھے۔ داہنی جانب سے آتے تھے سے کیا مراد ہے؟ کہ دین اسلام کے بارے میں، حق کے بارے میں تم ہمارے پاس آتے تھے اور تم ہمیں حق سے گمراہ کرتے تھے، تم حق کو ہمارے سامنے بہت ذلیل و رسوا کر کے، اور تم جو ہے باطل کو ہمارے سامنے مزین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے کہ بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے داہنی جانب سے، تم شریعت کے معاملات کو ہمارے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتے تھے، اور تم ہمارے سامنے گمراہی کو، باطل کو مزین کر کے پیش کرتے تھے۔ قالو، وہ جواب میں کہیں گے، یہ کمزور لوگ طاقتوروں سے کہیں گے کہ تم دنیا میں ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے طاقتور لوگ کمزور لوگوں سے؟ قالو بل لم تکونوا مؤمنین، مستکبر قسم کے لوگ، سردار قسم کے لوگ کہیں گے کمزور لوگوں سے بلکہ تم مومن نہیں تھے، ہماری وجہ سے تم گمراہ نہیں ہوئے، تم خود ہی نہیں ایمان لانا چاہتے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ، ہمیں تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا، تم مان لیتے، تم ایمان لے آتے، ہم نے تمہیں کوئی زبردستی روکا؟ حالانکہ دنیا کے اندر زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سردار قسم کے لوگ، لیکن قیامت کے دن انکار کر دیں گے، قیامت کے دن کہیں گے ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی، تم خود ہی نہیں ماننا چاہتے تھے، ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود سرکش قوم تھے، یہ سردار کمزوروں کو جواب دیں گے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پس حق ہو گئی ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں۔ اب ہم سب نہیں چکھنا ہے، اب ہم سب برابر ہیں، کیا کمزور لوگ، کیا طاقتور لوگ، اللہ کی بات سچی ثابت ہو گئی، ہمیں نبی صحیح ڈرایا کرتے تھے لیکن ہم نے اصلاح نہیں کی، تو اب طاقتور لوگ، اب سردار لوگ، اب کمزور لوگ، وہ سب اب برابر ہیں، ہم پر ہمارے رب کی بات سچی ثابت ہو گئی جس پہ ہم نے دنیا میں دھیان نہیں دیا، اب ہم سب نے چکھنا ہے عذاب۔ اللہ نے
کفار کا یہ مکالمہ قرآن کریم کی کئی آیات میں بیان کیے ہے. ہم پیچھے سورہ سبا میں پڑھ آئے ہیں. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. سورہ سبا میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ سورہ سبا آیت نمبر 31 کہ کافر لوگ کہیں گے کہ نہ ہم اس قرآن پر ایمان، اور کافر لوگوں نے کہا نہ ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس سے پچھلی کتابوں پر. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اے نبی کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس میدان محشر میں. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، بعض کی طرف بات لوٹا رہا ہوگا. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کمزور کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جابر سردار قسم کے لوگوں سے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. کمزور لوگ طاقتوروں سے کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اگر تم دنیا میں نہ ہوتے تو ہم آج مومن ہوتے. قال الذین استکبروا، تو تکبر کرنے والے سردار قسم کے لوگ کہیں گے للذین استضعفوا، کمزور لوگوں سے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آئی تھی. بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے، تم خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہیں گے کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، بلکہ رات اور دن کے وہ تمہاری تدبیریں اور مکر جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ انکار کریں، ونجعل له اندادا، اور ہم اللہ کے شریک بنائیں. آپ اس میں مکالمہ کریں گے، آپ اس میں جھگڑا کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب سامنے دیکھ لیں گے اب سب شرمندہ ہو جائیں گے، اب سب شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے. اب متکبر لوگ بھی شرمندہ ہوں گے اور کمزور لوگ بھی شرمندہ ہوں گے. یہ وہی بات یہاں ذکر ہے. پہلے تو جھگڑا کریں گے، بعد میں کہیں گے فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پس حق ہو گئی ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات، اب تو ہم سب نے چکھنا ہے، اب تو ہم نے سب نے عذاب چکھنا ہے. چلیں اذان کے بعد باقی پڑھ لیتے ہیں. تو کافروں کا، سرداروں کا اور کمزوروں کا آپس میں مکالمہ جاری ہے جو میدان محشر میں ان کا ہوگا. سردار قسم کے لوگ کہیں گے فحق علینا قول ربنا، بس حق ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، بے شک ہم البتہ ذائقہ چکھنے والے ہیں عذاب کا، اب ہم سب نے ہی عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے. فاغویناکم، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا. آخر میں اقرار کر لیں گے سردار قسم کے لوگ، پہلے تو انکار کریں گے کہ ہماری وجہ سے تم گمراہ نہیں ہوئے، تم تو خود ہی جو ہے وہ مجرم تھے، تم خود سرکش تھے، تم خود حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. پہلے تو یہ کہیں گے، بعد میں کہیں گے فاغویناکم، ہاں ہم نے تمہیں گمراہ کیا. انا کننا غاوین، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے، ہم خود بھی گمراہ تھے، ہم خود بھی رستے سے بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بھی بھٹکا دیا. ہم نے تمہیں بلایا باطل کی طرف، تم نے ہماری بات کو قبول کر لیا. ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، تم نے ہماری بات پہ لبیک کہہ دیا. ہمارا کیا قصور؟ اب ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بلایا گمراہی کی طرف، تم بھی گمراہ ہو گئے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ جس نے بلایا ہوگا، جس نے ان کو دعوت دی ہوگی، صرف وہ عذاب میں شریک ہوگا. جس نے اس دعوت پر لبیک کہا ہوگا، اپنی عقل کو بند کر دیا ہوگا، تو وہ بھی عذاب میں شریک ہوگا. ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق، ہر ایک اپنے اپنے حصے کے مطابق عذاب میں پورا شریک ہوگا. بعد آیات میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سردار قسم کے لوگوں سے کمزور لوگ کہیں گے اے اللہ ان سرداروں کو ڈبل عذاب دے، ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. تو پھر سردار انہیں جواب دیں گے کہ کیا تم ہم سے بہتر ہو؟ تم بھی ہمارے ساتھ گمراہ ہوئے ہو، جتنا ہمیں عذاب ہوگا تمہیں بھی عذاب ہوگا. اللہ جواب دیں گے کہ جھگڑا ختم کرو، لکل ضعف، ہر ایک کو ڈبل عذاب ہوگا، ہر ایک عذاب میں شریک ہوگا. والعیاذ باللہ. جس نے اپنے عقل کو بند کر دیا، جس نے گمراہ کیا دوسروں کو وہ بھی، اور جو اپنی عقل بند کر کے، آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتا رہا، اپنی عقل کو استعمال نہ کیا، وہ بھی سب عذاب میں شریک ہوں گے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج کے دن پس بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے. جس طرح دنیا میں وہ مشترک تھے کفر و شرک میں، اللہ کے نافرمانی میں، تو آج عذاب میں بھی مشترک ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. مجرموں کا یہی انجام ہے، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کریں گے.
جیسا یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہو بہو اس طرح ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا، ایسی ہی کیفیت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم آج عذاب میں کیوں شریک ہو، تمہیں اتنی سزا کیوں مل رہی ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ لوگ وہ تھے، اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جب انہیں کہا جاتا، کون کہتا؟ جب نبی انہیں دعوت دیتے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا اقرار کر لو، جب انہیں یہ دعوت دی جاتی تھی جو تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ تھا، جب انہیں لا الہ الا اللہ کہا جاتا، کلمہ توحید کی طرف بلایا جاتا، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا تکبر جو ہے وہ حق کا انکار کرنا ہے۔ تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھے، بعض لوگ سمجھتے ہیں تکبر دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ چھوٹا تکبر ہے، وہ تو ایک انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھ رہا ہے، لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی بات کو، نبی کی بات کو حقیر سمجھے تو یہ بڑا تکبر ہے۔ بڑا تکبر تو شیطان نے کیا تھا، اللہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا، اس نے اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھا، اس نے اللہ کی بات پر توجہ نہیں دی اور اللہ کی بات سے انکار کیا، تو اصل تکبر تو شیطان نے کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ تو یہ تکبر ہے کہ انسان حق کو ماننے سے انکار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا دل کرتا ہے میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا اچھے کپڑے اچھے جوتے پہننا تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اگر ایک بندہ خوبصورتی کے لیے، اچھا لگنے کے لیے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ حق کا انکار کرے، یہ تکبر کا پہلا درجہ ہے، اور ایک انسان لوگوں کو حقیر سمجھے، اچھے کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، اچھے جوتے پہن کر لوگ اس کو کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آنے لگیں، میرے کپڑے تو سب سے اچھے ہیں، میں تو سب سے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے اکڑ کر چلے، تو اللہ کو یہ لوگ ناپسند ہیں۔ یہ لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اگر ایک بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے کہ میں اچھا لگوں، میرے جوتے اچھے ہوں، میرے کپڑے اچھے ہوں، لیکن خوبصورتی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، وہ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہو مال، اگر ایک انسان اس مال کو خرچ کرے کہ اللہ نے مجھ پہ نعمت کی ہے، تو میں اسراف کے بغیر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو مجھ پر نعمت ہے اس کا اظہار ہو، اللہ نے تو اس کا حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ ایک شخص کے پاس ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تو اس نے پھٹے پرانے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے، کوئی پیسے ہیں؟ کہنے لگا اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے احسان کیا ہے تو اللہ کے احسان کا اثر تم پہ نظر آنا چاہیے، لیکن وہی بات کہ نہ اسراف ہو نہ تکبر ہو۔ اسراف اور تکبر کے بغیر، دوسروں کو حقیر سمجھے بغیر انسان جو ہے وہ اسراف کے بغیر ایک حد میں رہ کر اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، اللہ کی نعمت کو استعمال کرے اسراف کے بغیر، تو پسندیدہ چیز ہے۔ تو تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، تو یہ تکبر ہے۔ لیکن یہ تکبر کا دوسرا مرتبہ ہے، ادنا مرتبہ ہے۔ اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان حق کو ماننے سے انکار کرے۔ اصل میں حق کو ماننے سے انکار کرنا یہ بھی اصل میں حقیر سمجھنا ہے۔ وہاں لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، اور حق کہتے ہیں اللہ اور رسول کی بات کو، تو یہ اللہ اور رسول کو حقیر سمجھنا ہے۔ تو اللہ اور رسول کو یا ان کی بات کو حقیر سمجھنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ اللہ اور رسول کی بات کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ کی بات کی پرواہ نہ کرنا، رسول کا حکم آ جائے انسان پرواہ ہی نہ کرے، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، انسان پرواہ نہ کرے، تو اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے رسول اور رسولوں کے ورثاء جب لا الہ الا اللہ تمہیں سناتے تھے، تمہیں توحید کی دعوت دیتے تھے، تو تم انکار کرتے تھے، تم تکبر کرتے تھے۔
تو تکبر کے اندر پہلے ہے حق کا انکار، قرآن و حدیث کا انکار، یہ اصل تکبر ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ توحید نہیں مانتے، توحید پر عمل نہیں کرتے، ان کے دل منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ اصل تکبر توحید کا انکار کرنا، اصل تکبر آخرت کا انکار کرنا ہے، جو در حقیقت حق کا انکار ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا انکار تکبر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دیں۔ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دے گا مجھے اسے لڑنے کا حکم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب تک وہ نماز قائم نہ کریں، جب تک وہ زکوٰۃ نہ دیں۔ اور اگر انہوں نے یہ کام کر لیا، اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، اگر انہوں نے یہ کام کر لیا، عصموا منی دماءہم و اموالہم، انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو بچا لیا، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں سوائے اسلام کے حق کے۔ اگر ایک بندہ کسی کو قتل کر دے یہ تینوں کام کرنے کے بعد، تو اب اسلام کہتا ہے اس شخص کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد شادی شدہ ہو کر زنا کرے، اب اسلام کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسلام کے حق کے علاوہ وہ اس کا جان مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وحسابہم علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہوتا ہے۔ تو دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کے جان مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے۔ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اگر یہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا جہاں کی پوری آسمان و زمین رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر ایک انسان نے خلوص دل سے پڑھا ہو توحید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اور جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کی پھر سزا جہنم ہے۔ بے شک یہ لوگ جب کہا جاتا تھا ان کے لیے لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا بے شک ہم البتہ چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانے کے لیے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک شاعر اور دیوانے کے پیچھے لگ کر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ وہ یہ کہتے تھے، کس کے بارے میں کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جو شعر کہتا ہے، جس کی زبان میں اس لیے تاثیر ہے، وہ کہتا ہے مجھ پر وحی ہوئی ہے، وہ وحی نہیں ہے، وہ شعر و شاعری ہے، تو ایک شاعر کے لیے اور ایک دیوانے کے لیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے آپ کا۔ ہم ایک شاعر اور دیوانے کے پیچھے لگ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ان کا جرم۔ اللہ جواب دیتے ہیں بلکہ جاء بالحق، وہ کوئی شاعر اور دیوانہ نہیں ہے، وہ تو حق لے کر آیا ہے۔ وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ پچھلے تمام رسولوں نے جو باتیں اپنی اپنی قوموں کو کہیں، اس نبی نے تو پچھلے تمام نبیوں کی تصدیق کی ہے۔ پچھلے تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے جو یہ پیش کر رہا ہے۔ پچھلے تمام نبیوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور پچھلے تمام کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ حق لے کر آیا ہے اور رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب۔ اب آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور یہ تمہیں عذاب کیوں ملے گا؟ یہ اللہ کا کوئی ظلم ہے تم پر؟ نہیں۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ سارا بدلہ تمہارے اعمال کا ہے۔ تمہیں دنیا میں اللہ نے اتنی نصیحت کی، اللہ کے رسولوں نے تمہیں اتنا ڈرایا، تم اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے، ان کو تنگ کرتے رہے، اس کے باوجود تمہیں نصیحت کرتے رہے، تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن تم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اب تم اپنے اعمال کا بدلہ چکھو۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہرگز اس عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے، اللہ ان کو الگ کر لیں گے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے،
ان کا کیا مقام ہے، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے تو بڑا رزق ہے، ان کے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 نیک لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ تو جب برے لوگوں کا ذکر ہوا تو اور برے لوگوں کی سزا کا ذکر ہوا بڑے سخت انداز میں، تو اللہ نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے اس سے مستثنا ہیں۔ خالص کیے ہوئے بندوں میں رسول بھی شامل ہیں اور رسولوں کے سچے پیروکار بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔